مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکلتے ہیں تو آنکھ قابو میں نہیں رہتی، ادھر بھی ہوس سے نگاہ پڑ رہی ہے اور ادھر بھی ہوس کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مردوں کا فتنہ جمال ہے، عورتوں کا فتنہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حاصل ہونے میں دو چیزیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، جمال اور مال۔ جمال کیسے رکاوٹ بنتا ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکلتے ہیں تو آنکھ قابو میں نہیں رہتی، ادھر بھی ہوس سے نگاہ پڑ رہی ہے اور ادھر بھی ہوس کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ ادھر ادھر ہوس کی نگاہوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جمال اس کے لیے پھندا بن گیا ہے، آنکھیں غیر محرم سے قابو میں نہیں رہتی۔ آج کل مردوں کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ مال ہے، اور یہ مردوں کی بنسبت عورتوں کے لیے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ مال کی محبت عورت کے دل میں شدید ہوتی ہے اور جمال کی محبت مرد کے دل میں شدید ہوتی ہے، اور آج کے نوجوانوں کو مال اور جمال کے پھندوں نے پھنسا دیا اور اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے محبوب، آپ ان کافروں کے مال کو نہ دیکھیں، ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیجئے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، ان سے اپنی نگاہیں ہٹا لیجئے۔ سورہ طٰہٰ آیت 131۔ تو ایک تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا، اس کی طرف دیکھو ہی نہیں، اور دوسرا غیر محرم کی طرف سے نگاہیں ہٹانے کا حکم فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی جمال سے اور مال سے نگاہوں کا پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نور آیت 30۔ اور ایک چیز ایسی ہے جس کی طرف نگاہیں جمانے کا حکم دیا، پروردگار عالم فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے محبوب، اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو نتھی رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اس کی یاد کرتے ہیں، اور اے محبوب آپ کی نگاہیں ان کے چہروں سے ادھر ادھر ہٹنے نہ پائیں، ان پر نگاہیں جمائے رکھیے، ان پر نگاہیں جمائے رکھیے۔ سورہ کہف آیت 28۔ تو ایک چیز پر نگاہیں جمانے کا حکم دیا، قرآن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹے نہیں، ہر وقت ان کی طرف نگاہیں لگی ہوئی ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ نگاہیں اگر اللہ والوں کے چہروں پر لگی رہیں گی تو پھر بندے کا راستہ سیدھا رہے گا، وہ خود بھی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ بس دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا، ایک مال سے اور ایک جمال سے، اور ایک چیز پر نگاہ جمانے کا حکم دیا، اور وہ ہے اللہ والوں کے چہروں پر نگاہیں جمانے کا حکم۔ اگر آپ نگاہیں ہٹائیں گے پھر آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے بن جائیں گے، پھر آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم ایمان والے اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، حرام کے ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔